نے بدل دیا تھا. تمہارا یہ دعویٰ ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے. بندیالوی کہنا چاہتا ہے، بندیالوی کو مطمئن کرو. حضرت حسین نکلے دین بچانے کے لیے، یزید کا تختہ الٹنے کے لیے نکلے. چلتے 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 ایک مقام پہ آئے. کوئی انکار کرے تاریخ پڑھنے والا آدمی، کوئی انکار کرے تاریخ جاننے والا آدمی، ایک مقام پہ آئے. ابن سعد کے دستے نے راستہ روکا کہ کہاں؟ کہ کوفے. کہ کیوں؟ انہوں نے بلایا ہے کہ ہم نے بیعت نہیں کی ہے، آپ آئیں، میں ادھر جا رہا ہوں. یہ خط دیکھو. ابن سعد نے کہا کیوں بھائی، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ، چودھری، سردار، یہ کوئی لکے ہوتے ہیں؟ ہمارے شہر کے جو بڑے لوگ ہیں چھپے ہوئے ہیں کسی سے؟ یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے سینیٹر ہوتے ہیں، یہ کوئی چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ سیاسی لوگ، بڑے لوگ، ان ساروں کے خطوط تھے حضرت حسین کے پاس، یہ میرے پاس ان کے خطوط. ابن سعد نے کہا جناب یہ جن کے خطوط ہیں نا، یہ ذرا نظر دوڑائیے، یہ سارے میرے دستے میں کھڑے ہیں. حضرت حسین نے دیکھا وہ سارے چودھری اور سردار خط لکھنے والے وہ کس کے دستے میں تھے؟ ابن سعد کے دستے. حضرت حسین نے ایک ایک کو آواز لگائی، او فلاں، او فلاں، او فلاں، او فلاں، یہ خط تمہارے نہیں ہیں. انہاں کیا سن 5 تن دی 100 میں. یہ خط ہمارے نہیں. اس طرح سازشیں ہوتی ہیں، شرارتی لوگوں نے لکھے اور شریف لوگوں کے کیا لگا دیے؟ ذمے لگا، ان کے دستخط نیچے، ان کی مورے نیچے. وہ معتبر لوگ جن کے خطوط پڑھ کے حضرت حسین مکے سے چلے ہیں. ابن سعد نے کہا وہ تو میرے ساتھ کھڑے ہیں. حضرت حسین نے ایک ایک کو آواز لگائی، انہوں نے کہا ہم نے نہیں لکھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، قسمیں اٹھا گئے. یہاں آ کے حضرت حسین کو سمجھ آئی کہ جو صحابہ مجھے وہاں رائے اور مشورہ مکے میں دیتے تھے وہ کیا تھے؟ کہ کوفی غدار ہیں، بے وفا ہیں، آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کے نیچے سے مسلح کھینچا، وہ صحیح کہتے تھے. یہاں آ کے سمجھ آ گئی. یہ ہوتا ہے صحابی. حضرت حسین صحابی ہیں نا؟ بولو یار، حضرت حسین کیا ہیں؟ یہ ہوتی ہے نیک نیتی. جب تک اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے. ابن عباس نے روکا، نہیں رکے. ابن عمر نے روکا، نہیں رکے. ابن جعفر نے روکا، نہیں رکے. ابو سعید خدری نے روکا، نہیں رکے. رشتہ داروں نے روکا، نہیں رکے. موقع پہ ڈٹا ہوا ہے حسین. اور یہاں آ کے جب حقیقت حال کھلی تو اب ڈٹتا نہیں ہے، اس پہ ڈٹ جائے، اڑ جائے. حقیقت حال کی سمجھ آئی تو بولو، اور نوجوانوں بولو. تاریخ اگر تم نے پڑھی ہے، کل اخباروں والے بھی لکھیں گے، اخباروں والے بھی واقعہ کربلا لکھیں گے تو یہ بات وہ بھی لکھیں گے. حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے کتنی شرطیں رکھی تھی؟ زور سے بولو. دنیا کا کوئی آدمی انکار کرے، ہمیں مطمئن کرو، حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے کتنی شرطیں رکھی؟ 3 شرطیں. میری خطبات بندیالوی کی جو 6 جلد ہے، اس میں نے اس پر گفتگو کی. میں نے 20 کتابوں کے حوالے دی. کتنی کتابوں کی؟ 10 اہل سنت کی، 10 اہل تشیع. 20 کتابوں نے لکھا آؤ انکار کرو اس کا.
حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے پہلی شرط رکھی، مجھے واپس جانے دو۔ اور بولو تو صحیح یار، زور سے بولو، زور سے بولو، نہیں نہ سمجھے ہو، اس کی تہ میں نہیں نہ اترے ہو، اس کی تہ میں نہیں اترے ہو۔ مجھے واپس جانے دو، مجھے واپس جانے دو۔ پھر آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب والہانہ محبت کرتے ہیں، زور سے بولو۔ وہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، وہ ہمارے دل کا سرور ہیں، وہ بہت اونچے ہیں، بہت اونچی ہیں۔ ایک بات کا جواب دو نوجوانوں، جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، اہل سنت سے ہے، اہل تشیع سے ہے، دیوبندیوں سے ہے، بریلویوں سے ہے، اہل حدیثوں سے ہے، جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، اگر آگے کفر ہوتا، آگے بدماش اور زانی شرابی ہوتا، دین کا حلیہ بگاڑنے والا بادشاہ ہوتا، تو حیدر کرار کا بیٹا آگے بڑھتا یا پیچھے ہٹتا؟ بولو۔ تم حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرنا چاہتے ہو، ہمارا موقف مانو، حضرت حسین کا دامن شیشے کی طرح اجلا ہو جائے۔ ہمارا موقف یہ ہے، جب تک حق سمجھا چلتے رہے، چلتے رہے۔ جب سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ غدار ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت حسین نے اپنا موقف بدلا۔ پہلے آگے جا رہے ہیں، اب کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح یار، مجھے واپس جانے دے۔ آگے کفر ہوتا، کفریہ حکومت ہوتی، تو حیدر کرار کا بیٹا واپس جاتا یا آگے بڑھتا؟ یہاں موقف کیوں بدلا؟ موقف کیوں بدلا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تو نہیں تھے کہ حق کے معاملے میں موقع بدل دیں، اور یہ تو حسین ہیں، اور یہ تو میرے نبی کا نواسہ ہے، حیدر کرار کا فرزند ہے، فاطمۃ الزہرا کا دل بند ہے۔ انہوں نے موقف کیوں بدلا؟ ہمیں مکے کی گلیوں میں حبشے کا بلال دہکتے ہوئے کولوں پہ تڑپتا ہوا نظر آتا، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا گئی، نمک ملا پانی چھڑکا گیا، مکے کی نکیل دار زمین پہ گھسیٹا گیا، دوسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لایا گیا، اور مالک کہتے ہیں بلال پھر بھی اس کا نام لے گا، اور بلال مسکرا کے کہتا ہے اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے نا، آج تک آیا ہی نہیں ہے۔ بدلا موقف۔ بدلا موقع بلال نے، اور زور سے بولو، زور سے بولو۔ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹا، زنیرہ ہٹی تو صنف نازک ہے یار، اور سمیہ ہٹی جس کے تینوں کپڑے اتار دیے اور بیٹے کے سامنے اتار دیے۔ حضرت عمار نے آنکھیں بند کر لی، 2 گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ اس کی دونوں ٹانگوں کو باندھا گیا۔ سمیہ ایک مرتبہ کہہ دے ہمارے بت بھی صحیح ہیں،
تجھے چھوڑ دیں گے، ورنہ مخالف سمت میں اونٹ دوڑا کے تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ صنف نازک کہتی ہے فقز مان تکاس، جو دل میں آتا ہے کر۔ اب واپسی کی راہ دکھاتا ہے جب رب نے آسمان میں جنت کے پردے ہٹا کے سب کچھ میرے سامنے رکھ دیا۔ سمیہ نے موقع بدلا، بولو تو صحیح یار، بدلا؟ زنیرہ نے بدلا، بلال نے بدلا، امام احمد ابن حنبل نے بدلا؟ امام احمد ابن حنبل کا بیٹا کہتا ہے جو کوڑے میرے باپ کی پیٹھ پہ لگائے گئے تھے، اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی برداشت نہ کرتا، اور جب کوڑا لگتا اور پوچھنے والا پوچھتا بادشاہ سامنے بیٹھا ہے قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے کوڑوں سے نہ منواؤ، ایتونی بکتاب اللہ و بسنت رسول اللہ، منوانا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے منواؤ، محمد کے ارشاد سے منواؤ صلی اللہ ہو۔ امام اعظم کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ موقف نہیں بدلا۔ ایک بات کہا کرتا ہوں، کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھیں گے یار، اکثر کہا کرتا ہوں، اسی موقع پہ کہا کرتا ہوں، اور یہ تو سیدنا حسین ہے، یہ تو واقعی حسین ہے، اور جس عالم کا نام اس کے نام پر حسین احمد رکھا گیا تھا وہ دیوبند کا شیخ الحدیث، دیوبند کا شیخ الحدیث جس نے 18 سال میرے نبی کے روضہ مبارک کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی تھی۔ آج ہندوستان کا ایک چینل بک بک کر رہا تھا یہ طالبان آ گئے ہیں، درندے ہیں، چھا گئے ہیں، یہ سارے دیوبندی نے، یہ سارے، یہ پیچھے دیوبند ہے، دیوبند ہے، چشمہ جو ہے یہ دیوبند والا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، سب مجاہد ہیں، مجاور کوئی نہیں، ادھر مجاور کوئی نہیں، کھانے پینے والا چکر کوئی نہیں، یہ دیوبند ہے، ختم بند، ہر شے بند، جمعراتاں، شب براتاں، 11ویں 12ویں سب بند۔ دیوبند جو واقعی چشمہ تھا بھائی، کیسے اس کی شاخیں پھوٹی، کوئی ضیاء العلوم بن گیا، کوئی تعلیم القرآن بن گیا، مدرسے بنتے چلے، گلی گلی، شہر شہر، کریا کریا مدرسے بن۔ دیوبند کا شیخ الحدیث ہے حسین احمد مدنی، خالق دینہ حال میں انگریز جج کے سامنے کھڑا ہے، جج پوچھتے ہیں حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، دیا ہے تم نے فتویٰ؟ فرمایا دیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حسین احمد مدنی نے انگریز سے ٹکر اس وقت لی تھی جب تیرے سیاسی لیڈروں کے بابے اور دادے ان کے گھوڑوں کی پالش کر کے مربے لیا کرتے تھے، خارش گھوڑوں کی ٹھیک کیا کرتے تھے، تیل لگایا کرتے تھے، مربے لیتے تھے، گھوڑی پال مربے، اس وقت ٹکر لی۔ اب کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز نے کہا، جج نے کہا اس کی سزا جانتے ہو؟ یہ بغاوت ہے۔ بغل سے لٹھا نکالا، میز پہ پھیلایا، فرمایا سزا جانتا تھا، اسی لیے تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا،
موقف نہیں بدلا. موقف نہیں بدلا. حسین احمد مدنی موقف نہیں بدلتا. سیدنا حسین نے موقف کیوں بدلا؟ ہمیں مطمئن کرو. کیا اب خبر آ گئی تھی بھائی یزید پارسا ہو گیا، آپ بے زائد ہو گیا، اب اس نے تہجد پڑھنی شروع کر دی ہے، یہ خبر پہنچ گئی تھی؟ اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، اسلام کو بطور قانون اس نے نافذ کر دیا ہے، یہ خبر آ گئی تھی؟ کیوں کہا؟ کہانیاں گھڑتے ہو اور شعر و شاعری کرتے رہتے ہو. ظفر علی خان نے کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیوں پہلے اسلام مر گیا سی اور بعد میں کیا زندہ ہوا جی؟ یہ پڑھے لکھے لوگ جو بیٹھے، شعر و شاعری کیا ہوتی ہے یار؟ شعر و شاعری کیا ہے؟ یہ جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، کربلا کے واقعہ کے بعد یزید کی حکومت ختم ہو گئی تھی؟ بولو. 3 سال بعد تک وہی حکمران رہا، 3 سال تک، اور 70 سال تک اس کی نسل بادشاہ رہی. 70 سال تک اس کی اولاد میں رہی حکومت. کیا ہو گیا تھا جی؟ کیا پہلے اسلام فوت ہو گیا تھا اب زندہ ہو گیا؟ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے جی؟ وَالشُّعَرَاءُ یتبعہم الغاوون. شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، مبالغے کرتے ہیں، مبالغے. او بڑھو 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 کہ محبوب ہوئے نا توے دے پچھلے پاسے آر، تو کہتے ہیں میرا محبوب تو چاند کا ٹکڑا ہے، تے محبوب دا قد ہوئے 1 گٹھ 9 انچ، تو وہ کہتے ہیں سرو قد ہے، سرو قد. شعر و شاعری سے باتیں ثابت کرتے ہو. شعر شاعری کیا ہوتی ہے؟ میں لطیفے کے طور پہ سنایا کرتا ہوں. بھائی کسی شاعر نے کہا تھا کہ میرا دوست جدا ہو گیا، میرا یار جدا ہو گیا، میرا معشوق میرا محبوب جدا ہو گیا، اس کی جدائی میں رونے لگ گیا، پریشان ہوا، روتا رہا. تو اپنے رونے کی کیفیت بیان کرتا ہے، ذرا سنو. کہتا ہے ایک دن رویا میں ہجر یار میں، ایک دن رویا میں ہجر یار، ہجر جدائی، ایک دن رویا میں ہجر یار میں، 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہہ گئیں. چل بھائی چنگا رونا بھائی تو. 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہہ گئیں. شعر و شاعری کیا ہوتی ہے بھائی؟ اور بھائی کوئی سرائکی بیٹھا ہے، سرائکی 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 آپ کہاں سرائکی آ گئے یار؟ گجرالہ کتے سرائکی چاہ گئے جو سرائکی بیٹھے ہو. سرائکی، واہ جی واہ. سرائکی سرائکی میری زبان نہیں ہے. میں نے تو ایک شعر پڑھا تھا کسی اخبار میں، بس مجھے اچھا لگ گیا، میں نے لکھ لیا کہیں. اب شاعر کہتا ہے میں اپنے دوست کا گھر کا جو راستہ ہے نا وہ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے وہ راستہ. ضرور اس کو کس طرح بیان کرتا ہے ذرا سنو. کیویں ساکو یاد نہ راسی، کیویں ساکو یاد نہ راسی، تیڈے گھر دا رستہ. تیرے گھر کا راستہ ہمیں یاد کیسے نہیں رہے گا؟ کیویں ساکو یاد نہ راسی، تیڈے گھر دا رستہ. ڈھوں تا سارے جنگل آسن، ترائے تا سارے دریا. گھر تا بھائی چنگی جاتے، ڈھوں تا 2 جنگل آئیں گے درمیان میں، اور اس کے درمیان میں 3 کیا آئیں گے؟ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے؟ شاعر لوگ مبالغے کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کے بات کر. تبھی تو قرآن نے کہا، اور کہاں کا تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو. پھر عظمت صحابہ پہ ایک بات ذہن میں آ گئی، پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ آپ نے کہنی. کہو گے میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟
अब पागलो वशुअराओ यत्तबिहुमुल गावून, शायरों के पीछे गुमराह लोग चलते हैं और मेरे नबी के पीछे तो अबू बकर और उमर जैसे लोग चलते हैं। मेरे नबी के पीछे तो उस्मान और अली जैसे लोग चलते हैं। मेरे नबी के पीछे तो तलहा और जुबैर जैसे लोग चलते हैं और शायरों के पीछे गुमराह लोग चलते हैं। शेर व शायरी कल अखबारों वाले लिखेंगे, बड़ी शाह सुर्खियां लिखेंगे। हमारे खतीब कान पे हाथ रख के लैन लेके पढ़ेंगे, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। वो कहेंगे सुभान अल्लाह, हक्का के बिनाए ला इलाहा। ना सहाफ़ियों को पता है, ना कलमकारों को पता है, ना आपको पता है इसका माना क्या। हक्का के बिनाए ला इलाहा। कवाल कवाली कर रहा था और उसने मिसरा उठाया, दरियाबा हुबाब अंदर, दरियाबा हुबाब अंदर, दरियाबा हुबाब अंदर। हुबाब कहते हैं बुलबुले को, ये पानी के ऊपर बुलबुला नहीं होता। तो भाई पूरा दरिया जो है ना, ये बुलबुले के अंदर है, जिसको हम कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर। दरियाबा हुबाब अंदर, दरिया। फिर कवाल जब मिसरा दोहराते हैं ना, इक्के मिसरे नू चमड़ जाने, उस मिसरे नू आख आख के ना, तो फिर लोग आगे हाथ बांधते हैं तो तब वो चुप करते हैं। वो एक लतीफ़ा, एक मौलवी साहब कहने लगे भाई कवाल ने कवाली छेड़ी, उसने किता गल दस्सण दी नहीं, गल पुछण दी नहीं, गल दस्सण दी नहीं, गल पुछण दी नहीं। अगू एक बंदा बोले, उस आख्या अम्मी किसी नाल नस गई है, भाई गल दस्सण दी नहीं, गल पुछण दी नहीं। उसने कहा दरियाबा हुबाब अंदर, दरियाबा हुबाब अंदर। एक आदमी ना, उसको हाल चढ़ गया, उसको हाल चढ़ गया, झूमने लगा। दूसरे बंदे ने कहा यार मिसरा तेरा ऊंचा कोई नहीं जिस पर तुझे हाल चढ़ गया है, दरियाबा हुबाब अंदर। उसने कहा वाह मिसरा अच्छा नहीं है, ये कह रहा है दरिया में बहा बंदर। वो क्या कह रहा था, दरियाबा हुबाब अंदर। इसने क्या समझा, दरिया में बहा बंदर। उसने कहा दरिया में बंदर बह भी जाए, इसमें हाल चढ़ने वाली कौन सी बात है। तो कहता है जब बंदर दरिया में बह रहा होगा ना तो कितना मजा आ रहा है। पता कहता लोगों को कोई नहीं होता भाई इसका तर्जुमा क्या है। बस हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। किसने कहा जी, मुईनुद्दीन चिश्ती साहब ने रहमतुल्लाह अलैह। बड़े बुजुर्ग हैं जी, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है जी, बड़ा ऊंचा नाम है अहले सुन्नत में, हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने कहा है मैं सारे मुल्क के उलमा को, सारे मुल्क के शायरों को, सारे मुल्क के सहाफियों को, सारे मुल्क के कलमकारों को चैलेंज करता हूं, हजरत मुईनुद्दीन अजमेरी की किसी किताब से ये शेर निकाल दो, मेरी सजा फांसी है। निकालो, ले आओ, ले आओ, ले आओ ये शेर। किसी दीवान में ये शेर नहीं मिलेगा। उनका शेर नहीं है, ये मुईनुद्दीन काशानी का शेर है। और मुईनुद्दीन काशानी सीन नहीं था, नाम चूंकि एक था। मुईनुद्दीन काशानी सुन्नियों में मकबूल बनाने के लिए काशानी की जगह क्या लगा दिया, अहले सुन्नत ने कबूल कर ली। मुईनुद्दीन चिश्ती साहब का है जी, बड़े बुजुर्ग हैं जी, वलीउल्लाह हैं। मैना क्या है, मैना ये हक्का यकीनन, हक्का का मैना यकीनन, बिना बुनियाद, बुनियाद।
لا الہ مراد کلمہ ہے، مراد کلمہ ہے، دین کہتا ہے یقیناً لا الہ الا اللہ، اور دین کی بنیاد جو ہے یہ حسین نے کربلا میں رکھی۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ کن کن پر ہاتھ صاف کیا گیا جی؟ کن کن پر ہاتھ صاف کیا گیا؟ دین کی بنیاد کربلا میں رکھی گئی۔ بندیالوی کہتا ہے کہ دین کی اور کلمے کی بنیاد سب سے پہلے آمنہ کے لال نے رکھی تھی۔ غلط یا صحیح؟ میرے نبی نے رکھی تھی۔ دین کی بنیاد مکے کے چوراہے پہ 2 ٹکڑے ہو کے سمیہ نے رکھی تھی۔ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بلال نے رکھی تھی۔ لوہے کی سلاخیں آنکھوں میں پھروا کے سمیہ نے رکھی تھی۔ بدر کے شہیدوں نے رکھی تھی، احد کے شہیدوں نے رکھی تھی، حضرت حمزہ نے اپنے جسم کے 12 ٹکڑے کروا کے رکھی تھی۔ سب سے پہلے اسلام کی بنیاد اور دین کی بنیاد اور کلمے کی بنیاد میرے نبی نے رکھی۔ کیوں بھائی؟ کربلا تو سن 61 ہجری میں ہوا۔ 61 ہجری تک اسلام کی بنیاد ہی کو نہیں تھی۔ یہ سب مبالغے، یہ سب بڑھا چڑھا کے بات کرنی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی شرط رکھی، مجھے زور سے بولو، زور سے بولا، واپس جانے دو۔ دوسری شرط، مجھے کسی سرحد پہ پہنچا دو تاکہ میں کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے